اسے اپنے اسکول سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی ماں نے اسے اسکول سے اس امید پر نکلوا لیا کہ شاید وہ ایک اچھا کسان بن سکے۔ اس نے پہلی بار یہ بات دریافت کی کہ عام سفید روشنی قوس قزح کی تمام رنگوں کا امیزہ ہے۔ وہ اپنی دریافتوں کی وجہ سے برٹش رائل سوسائٹی کے صدر منتخب ہوئے اور تا عمر رہے۔ میں ہوں محمد یعقوب، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تاریخ جانو کی سیریز دنیا کے 100 عظیم با اثر شخصیات کی قسط نمبر 2۔ مائیکل ہاک اپنی فہرست میں دوسرے نمبر پر آئزک نیوٹن کا نام لکھتے ہیں۔ نیوٹن 25 دسمبر 1642 کو انگلستان کے شہر وولستھوپ میں اپنے والد کی وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ اس کی ماں نے اسے اس امید پر مدرسے سے اٹھوا لیا تاکہ وہ ایک اچھا کسان بن سکے، لیکن اس کی ماں سمجھ گئی تھی کہ نیوٹن کی دلچسپی کچھ اور ہے۔ 18 برس کی عمر میں وہ کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہوئے۔ وہاں اس نے خود کو ریاضی اور سائنس کے لیے وقف کر دیا اور جلد ہی اچھی تخلیق کرنے لگا۔ 27 برس کی عمر میں اس نے سائنسی نظریات کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی، جنہیں بعد میں دنیا میں انقلاب برپا کرنا تھا۔ نیوٹن سے قبل ولیم ہاروے اور گلیلیو جیسے کئی سائنسدانوں نے کائنات کے فہم میں گراں قدر اضافے کیے تھے، لیکن اب تک حرکت کے قوانین کا ایسا کوئی مجموعہ پیش نہیں کیا جا سکا جس سے سائنسی پیشن گوئی ممکن ہو سکے۔ نیوٹن نے ہی یہ نظریہ پیش کیا اور جدید سائنس کو اس رخ پہ موڑ دیا جدھر یہ آج بھی رواں ہے۔ نیوٹن اپنی تحقیقات کے ذریعے بنیادی نظریات کو 1669 تک واضح کر چکا تھا، لیکن اس کے بیشتر نظریات بعد میں منظر عام پر آئے۔ اس کے شائع ہونے والے اولین تہلکہ خیز نظریات روشنی سے متعلق تھے۔ نیوٹن نے اپنے تجربات سے دریافت کیا کہ عام سفید روشنی قوس قزح کے تمام رنگوں کا امیزہ ہے۔ روشنی کے قوانین کو بروئے کار لا کر اس نے 1668 میں روشنی منعکس کرنے والی پہلی دوربین کا نقشہ اور ڈھانچہ تیار کیا۔ یہ خاص وضع کی دوربین ہے جو آج بھی دنیا کے فلکیاتی مشاہدہ گاہوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ان کی عمر صرف 29 برس تھی جب انہوں نے اپنی دریافتوں کو برٹش رائل سوسائٹی کے سامنے پیش کیا۔ ریاضی میں ان کی بڑی کامیابی مکمل علم الاحصال یعنی کیلکولس کی ایجاد ہے، جو اس نے صرف 25 برس کی عمر میں ممکن بنا لی تھی۔ یہ جدید سائنس کی اہم ایجاد ہے جس کے بغیر سائنس کی بیشتر کامیابی ممکن نہیں تھی۔ نیوٹن کی مشیندانی کے شعبے میں بھی انتہائی اہم ایجادات ہیں جو مادی اشیاء کی حرکت سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1686 میں نیوٹن نے حرکت کے 3 قوانین وضع کیے جنہیں ہم آج نیوٹن فرسٹ لا آف موشن، نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن اور نیوٹن تھرڈ لا آف موشن کے نام سے پڑھتے ہیں۔ نیوٹن کا ایک اور نظریہ بھی ان کی وجہ شہرت بنی، جسے ہم کشش ثقل یا گریوٹی کہتے ہیں۔ یہ نظریہ انہوں نے 1666 میں پیش کیا تھا۔ سن 1687 میں نیوٹن کی عظیم کتاب فلاسفی نیچرلس پرنسپیا میتھمیٹیکا شائع ہوئی۔ اس میں انہوں نے کشش ثقل اور حرکت کے قوانین کو بیان کیا اور ثابت کیا کہ کس طرح ان قوانین کے ذریعے سورج کے گرد گھومتے سیاروں کی حرکت کے متعلق پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے نیوٹن کو ماہرین علم فلکیات میں بھی سب سے عظیم شخصیت مانا جاتا ہے۔ نیوٹن کے ان ایجادات کی وجہ سے کئی بڑے سائنسدان ان کی خدمات کے معترف ہیں۔ مائیکل ہارٹ نیوٹن کو دنیا کے کئی عظیم شخصیات سے بڑا رتبہ دینے پر وضاحت کرتے ہیں کہ دیگر عظیم لوگوں کے بعد بھی لوگوں کی زندگیاں اسی طرح گزرتی رہیں جس طرح ان عظیم لوگوں سے پہلے گزرتی تھی، جبکہ جدید سائنس کے فروغ کے سبب
عام انسان کی زندگی میں انقلابی تغیرات برپا ہوئے۔ نیوٹن کے باعث لوگوں کی رہن سہن، معیشت اور اطوار بہتر ہوئے۔ اس کے باعث وہ دنیا کے عظیم ترین شخصیات کی فہرست میں ابتدائی درجوں میں جگہ پانے کا حقدار ہے۔ 1727 عیسوی میں نیوٹن انتقال کر گئے۔ اسے اعزازاً ویسٹ منسٹر کے گرجا میں دفنایا گیا۔ دنیا کے 100 عظیم بااثر شخصیات کی قسط نمبر 3 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔